اللہ کے نبی کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی. ایک صفت یہ بیان کی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ ہمارا آخری نبی وہ نبی ہے جو رسم و رواج کی بیڑیوں کو تمہارے کندھوں سے آزاد کرتا ہے. آج سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے رسم و رواج نے. کتنے رسم و رواج ہیں جو آج سماج کے لیے ناسور بن کے بیٹھے ہیں میرے بھائی. اور انہی رسم و رواج کی اگر ہم بات کریں, خاص طور سے ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادیوں سے جن رسم و رواج کا تعلق ہے, ان رسم و رواج نے تو اور جینا حرام کر کے رکھا ہے. کسی انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ غریب ہے تو بیچارہ تو وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس دور میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے. بیٹیوں کا پیدا ہونا کلنک مانا جاتا تھا. بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ مانی جاتی تھی, سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی. آج 2024 آ گیا, دنیا چاند پر پہنچ گئی, انسان ترقی کر گیا, مگر بیٹیوں کو لے کر کے آج بھی سوچ وہی ہے. آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے, باپ کی پیشانی پر ماتھے پر فکر کی لکیریں آ جاتی کہ یہ کون سی بلا میرے گھر میں آ گئی. اس کے زیور کا انتظام کرنا ہے, اس کی شادی پہ مجھے جہیز کا انتظام کرنا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ جہیز جیسی لعنت صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں دینداری نہیں ہے, صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں اسلام نام کے لیے, جس کا اسلام صرف نام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جن گھروں میں بڑی دینداری ہے, پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, عورتیں باپردہ ہیں, مرد تہجد پڑھتے ہیں, ان گھروں میں بھی جہیز نام کی یہ لعنت موجود ہے. میرے بھائیوں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں, اس نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا. اگر واقعی میں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, رسم و رواج کی زندگی سے باہر نکلو, اپنی زندگی کو آسان کرو, اپنی بیٹیوں کی شادی آسان طریقے سے کرو, اپنے بیٹوں کی شادی آسان طریقے سے کرو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بیٹی کی شادی میں آپ نے جہیز دیا, وہاں 2 منٹ کے لیے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نہیں دیتے تو شاید مشکلات آ سکتی تھی. آپ نے بیٹے کی شادی کی, اگر آپ رسم و رواج کے خلاف ہیں, آپ دین پر چلنے والے ہیں, وہاں آپ کے پاس آپشن ہے, وہاں آپ کے پاس آزادی ہے. آپ چاہیں تو صاف کہہ سکتے ہیں لڑکی والوں سے نہیں صاحب ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے, ہم کوئی لین دین نہیں کریں گے, کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور کچھ آپ ہمیں دیجیے بھی مت. اور یہ ہمارے نوجوان کی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. بعض علاقوں میں تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ مہر کی رقم بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے آتی ہے, شادی والے دن دلہے کی شیروانی بھی اس کی سسرال سے آتی ہے. کہاں گئی ان مردوں کی غیرت, کہاں گئی ان مردوں کی حیا, کہاں گئی ان مردوں کے اندر مردانگی, کہاں گئی جو شادی والے دن ان کے بدن کے کپڑے بھی ان کے ہونے والی بیوی کے باپ یعنی اس کے سسر جو ہے جب تک نہ دے تب تک وہ جو ہے شیروانی نہ پہنے. یہ غیرت کے خلاف ہے میرے بھائیوں, یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے.